ایک شخص اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے کھانے اور اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا تھا۔ تیسرا حصہ وہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا تھا، اسی لیے اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت تھی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی تھی۔ اگر اس کے پاس پانی نہ ہوتا تو دوسری جگہ سے پانی برس کر اور بہہ کر اس کے کھیت میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں ایک آواز آئی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرا دو۔ اس غیبی آواز نے باغ والے کا نام بھی لیا۔ چنانچہ اس بادل نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کر خوب موسلا دار پانی برسایا۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس شخص کے باغ میں آتی تھی۔ یہ شخص اس پانی کے ساتھ چلا کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے اور یہ کس بزرگ کی کرامت ہے۔ وہ نہر کے کنارے کنارے چل کر اس باغ میں پہنچ گیا۔ اس شخص نے دیکھا کہ باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ ان بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہگیر سے فرمایا، آپ میرا نام دریافت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس مسافر نے جواب دیا، میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو۔ اس نے آپ کا نام ہی بتایا تھا، اسی وجہ سے میں نے آپ کا نام پوچھا ہے۔ اس کے بعد وہ راہگیر مسافر نے کہا، وہ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر آیا۔ اس عجیب و غریب واقعہ کی تلاش کے لیے میں پانی کے ساتھ ساتھ آیا ہوں کہ میں جا کر معلوم کروں وہ بزرگ کیسے ہیں۔ اس شخص نے کہا، حضرت مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا، جبکہ آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری فصل کی جو بھی پیداوار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے نکالتا ہوں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا ہوں، اور تیسرا حصہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے نکالتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری کھیتی ہمیشہ ہری بھری رہتی ہے اور اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ اسی لیے جب میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پھر کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔